شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی آخری زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور تھکا ہوا لیکن دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، جس میں سب سے بڑا یوسف تھا جو ایک زمیندار تھا۔ یوسف پورا دن کھیتوں میں محنت کرتا تھا، زمین کو سجاتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو یوسف تھکا ہوا کھیتوں سے لوٹتا تو اس کے بوڑھا باپ حکیم خاموشی سے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا تھا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر صرف اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے اپنے بیٹے یوسف کے رویوں میں تبدیلی محسوس کرنا شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اس سے یہ محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یوسف کا رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ حکیم اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ کام اور زندگی پر توجہ دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف نے یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ایک ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لب پر کوئی سخت یا روکنے والے الفاظ نہ تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیات زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور اس سے ایسے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹے کی بدلتی ہوئی محبت کو غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اب وہ کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہ مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ذمہ داری کے بہانے اسے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کھانسی اور درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی بچے تو ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں۔ فاروق بھی ایک کم ضرب آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر آپ تنگ ہو کوئی بات نہیں، چاہے تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے۔ آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ بوڑھا حکیم
فاروق کے ہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہ تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہ گیا۔ عثمان جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں اور کمزوری سے کہاں پرا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس نے چوتھے بیٹے احمد کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد جو کہ ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کو استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی لالچ کی باعث تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کی۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا، آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو انہوں نے بھی باپ کے نظر انداز کرنا شروع کیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی کوئی خدمت نہ کی، بلکہ الٹا تکلیف دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی۔ احمد بھی اپنے کاروباری معاملات میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اس دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخر کار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہیں ہر وقت دیکھوں، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ ان بے درد الفاظ پر بوڑھے حکیم نے دل برداشتہ ہو کر آخری بیٹے عبداللہ کے جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کر کے جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دی۔ وقت گزرتا گیا۔ حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آئی۔ وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخر کار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بالآخر حکیم کی زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے والد کی حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، بلکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی باپ کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی محبت کا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا،
بیٹا، میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں۔ اللہ تمہیں خوش اور آباد رکھے۔ جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا، بیٹے نے غمگین لہجے میں جواب دیا۔ اللہ نہ کرے آپ چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے۔ میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن آپ کے دل میں کوئی گلہ شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کیجیے۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ کو کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم بغداد کی گلی میں جابر نام کے ایک شخص کے پاس جانا، اسے میرا نام لے کر کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ اسے دے دے۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا، جو امانت دے وہ تمہارے لیے ہے، اسے تم اپنے بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ اور آخر کار حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کی دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی تھی اور دل نڈھال تھا۔ اس کی بیوی بھی شدید غم سے رونے لگی۔ اس نے دل سے حکیم کی خدمت کی تھی اور ان کا احترام کیا تھا۔ عبداللہ نے اپنے بھائیوں کو جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے وہ سب جنازے میں شرکت ہو گئے۔ عبداللہ نے اپنے بھائیوں سے کہا، بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے۔ حالانکہ بابا نے اسے میرے لیے وصیت کی تھی۔ بھائیوں نے عبداللہ سے کہا، جاؤ اور وہ امانت لے آؤ، اسے ہم پانچوں میں تقسیم کریں گے تاکہ سب کو برابر کا حصہ ملے۔ عبداللہ نے ویسا ہی کیا جیسا کہ بھائیوں نے کہا تھا۔ وہ بغداد جا کر سامان لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں بغداد کے مشہور دکانوں کے کاغذات تھے، جواہرات جو اس کی ماں کے تھے۔ عبداللہ نے دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو برابر کا حق دیا۔ زندگی ایک بار پھر باپ کے بغیر سائے میں چلنے لگی، لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند ماں باپ بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے باعث وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں پکڑا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور اس کی زندگی کی ساری ساکھ تباہ ہو گئی۔ بھائی بھی سونے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے تو مٹی بن جاتے۔ یہ سب ناکامیوں کا ایک جواب تھا، باپ کی بددعا۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں کاروبار شروع کر دیا۔ وہ کوفے سے عمدہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازاروں میں بیچتا اور وقت کے ساتھ کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی ایماندار باپ کی دعا اور مسلسل محنت نے
اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے، اب وقت کے مارے عبداللہ کے در پر سوال کرنے آ گئے۔ عبداللہ جو ایک رحم دل اور مشفق انسان تھا، ان کی مدد کرتا اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا، کا یہ رویہ اس کے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا عکس تھا۔ پھر وہ دن آیا جب عبداللہ نے بغداد کی ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر بھی اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کو یاد کرتا اور کہتا، باپ، آپ کی دعائیں نے مجھے بغداد کا امیر بنا دیا، لیکن آپ کے سائے کی محرومی نے مجھے غمگین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 3 قیمتی اسباق ملتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تاکہ وہ بعد میں نہ صرف ان کا سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی حکمت اور صبر سے کریں۔ ایک بیٹے کے طور پر والدین کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ خود اسی مقام پر ہو سکتے ہیں جہاں والدین آپ سے محبت اور توجہ کی امید کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ محبت، عزت اور اچھا رویہ اختیار کرنا نہ صرف آپ کے مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار انعامات کا باعث بنتا ہے۔ والد چاہے جیسے بھی ہوں، ان کی خدمت بیٹے کا فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو اور آپ کو مزید روحانی اور نصیحت آموز کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔